2025 کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے بے پناہ دنیاوی کامیابیوں کا سال قرار دینا بے جانا ہوگا، کیونکہ اس برس وہ نہ صرف انڈیا کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے پر فیلڈ مارشل بنا دیے گئے، بلکہ ان چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں۔ یوں وہ پاکستانی تاریخ کے طاقتور اور با اختیار ترین فوجی سربراہ بن گئے، جنہیں نہ صرف امریکی صدر ٹرمپ بلکہ پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل ہے۔ 2025 کی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بناتے وقت تاحیات استثناء بھی دے دیا گیا، یعنی اب اپنی سروس کے دوران یا اس کے بعد عاصم منیر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی اب عاصم منیر طویل ترین عرصے تک آرمی چیف رہیں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کے بعد عاصم منیر کی مدت ملازمت 2030 میں ختم ہوگی، جس میں مزید اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ 4 دسمبر 2025 کو جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر آئندہ 5 سال تک بیک وقت پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اس طرح وہ بیک وقت 3 طاقتور ترین عسکری عہدوں پر تعینات رہیں گے۔ ایوان صدر کے مطابق ان کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جنرل عاصم منیر نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آرمی چیف مقرر کیے گئے تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی تھی، جس کے تحت جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 2027 میں مکمل ہونا تھی۔ تاہم 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اب آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی آئینی عہدہ بھی ہے اور نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ اگلے 5 برس کے لیے دونوں مناصب پر برقرار رہیں گے۔ دوسری جانب سینئر صحافی حامد میر نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں حکومتیں ہمیشہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن اکثر یہ تعلق اختلاف پر منتج ہوتا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ آئینی ترمیم سے بظاہر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو سیاسی فائدہ ہوا، مگر اس کا نتیجہ اداروں کی مزید کمزوری کی صورت میں سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کے درمیان کھلی سیاسی جنگ کا تاثر مضبوط ہوا ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل جنرل عاصم منیر پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ حامد میر کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے سے ملک میں فوری سیاسی استحکام آنے کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ لڑائی دنیا کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں موجود پاکستانی مخالف لابی تحریک انصاف کی قیادت کے مقدمات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف منفی بیانیہ تشکیل دے رہی ہے اور امریکی سینیٹرز کی جانب سے پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ تاہم حامد میر کے مطابق فوج اور سیکورٹی اداروں میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کو اب بھی بھارت کی جانب سے کسی ممکنہ خطرے کا احساس ہے۔ اس لیے عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیا گیا اور ایئر چیف کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی گئی۔ اس اہم اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی عاصم منیر سے متعلق بحث جاری ہے۔ ایکس پر صارفین اس فیصلے کے سیاسی اور عسکری اثرات پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ صارف عمر اظہر نے عاصم منیر کی 2030 تک توسیع شدہ مدت کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی تاریخ میں اس سے قبل کبھی کسی حاضر سروس آرمی چیف کو ایسی آئینی حیثیت یا مدت ملازمت میں اتنی بڑی توسیع نہیں ملی، اور یہ فیصلہ انہیں پاکستان کا تاریخ کا طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دینے والا آرمی چیف بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بطور چیف ڈیفنس فورسز تقرری نے ملکی سیاست میں تحریک انصاف کی رہی صحیح امیدیں بھی ختم کر دی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔